دیکھیے، سہیل آفریدی کا دورہ لاہور اور ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وزیروں کا دورہ لاہور، اور وہاں پہ پھر وہ جھڑپ اور صحافیوں سے بدتمیزی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نہایت ہی لچرپن کی باتیں، گھٹیا باتیں، وہ ایک وزیر کا باقاعدہ طور پہ آن ریکارڈ اس طرح کی باتیں کرنا، اس میں حیرت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا لیڈران جو ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے، اور خاص طور پہ اگر لاہور آئیں گے، تو خبر تو یہ ہوتی کہ وہ آئے اور انہوں نے لاہور میں آ کے ترقی دیکھی، صفائی کا انتظام دیکھا، اور اس کے بعد کوئی گائیڈنس کے لیے کوئی جوائنٹ میکنزم بنایا کہ ہم اس فارمولے کو پختونخوا میں کیسے اپلائی کریں گے۔ اگر یہ ہوتا تو خبر یہ ہوتی، اگر یہ آ کے بہت مہذب انداز میں واپس چلے جاتے تو خبر یہ ہوتی۔ پی ٹی آئی کا تو مطلب ہی یہ کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے، وہ جب تک گالم گلوچ نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، سوشل میڈیا پہ وہ ایک طوفان نہ اٹھے، تو وہ پی ٹی آئی تو پھر نہ ہوئی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ لاہور میں بھی وہی ہوا۔ افسوسناک اس لیے ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سے ایک امید تھی کہ وہ ایک نوجوان سیاسی ورکر ہیں اور وہ کچھ مثبت کام کریں گے، لیکن نہیں، نہ ان کے ساتھی وزیر، وہ وہی بدتمیزی کا مقابلہ ہے، اور ہے کچھ بھی نہیں، خالی ڈھول ہے، بس وہ خالی ڈھول ہے، بجتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بج کے جو ہے وہ ایک شور مچا ہوا ہے، کام کسی دوسرے کو کرنے نہیں دینا، خود آتا نہیں ہے، اور جب کچھ نہیں بچتا تو گالم گلوچ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ افسوسناک ہے، انتہائی ظاہر ہے کہ غیر سنجیدگی کا رویہ ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں یہ جو زہر ہے اور تلخی ہے، اس سے بڑی مشکل سے جان چھٹی تھی۔ تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان بڑی سخت سیاسی مخالفت تھی، اور بڑے انتہائی جذبات ایک دوسرے کے خلاف پائے جاتے تھے۔ گو کہ گالم گلوچ کا یہ جو پی ٹی آئی کرتی ہے، اس طرح کی گالم گلوچ تو خیر بالکل نہیں تھی، لیکن پھر بھی تلخی بہت تھی۔ اور اس کے بعد پھر 90 کی ساری دہائی اس میں ضائع ہو گئی، پھر آخرکار پھر پرویز مشرف آ گئے، اور اس کے بعد پھر ان دونوں سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا، اور بڑی مار کھانے کے بعد سیاسی قیادت جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ سیاست جو ہے اس کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، اس کو ذاتی نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے، اس کا نقصان ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے، اور اس کے بعد ان دونوں جماعتوں میں وہ کلچر پیدا ہو گیا تھا کہ بینظیر بھٹو کی جب یہ شہید ہوئی ہیں تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو بھی سیکورٹی تھریٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھنے جائیں گے، اور وہ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت یعنی ان کے پیپلز پارٹی والوں، جو کہ ایک مخالف سیاسی جماعت ہے، ان کی لیڈر کی شہادت ہوئی ہے، کتنا غصے میں وہ سارا کراؤڈ ہوگا۔ اس میں میاں نواز شریف خود چل کے چلے گئے، اور باقاعدہ وہ روئے، یعنی محترمہ کی شہادت پہ۔ تو اور اس کا ریفلیکشن آپ آج دیکھتے ہیں کہ اب یعنی محترمہ بینظیر بھٹو کی جو برسی ہے، اس پہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ، وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مطلب ان کی عظمت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ ہم نے بہت وقت گنوا کے تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں میچورٹی کے اس لیول پہ آئی تھیں کہ ہمیں مل کر یعنی اکٹھے رہنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، ہمیں اکٹھے کام کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا، اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو اور جو بھی سیاسی مخالفت ہوگی اس میں ایک کچھ حدیں ہیں جنہیں کراس نہیں کیا جائے گا۔ وہ دونوں جماعتیں آج تک اس پہ چل رہی ہیں، لیکن افسوسناک ہے کہ وہ سارا دھرم برم جو ہے وہ اس انڈرسٹینڈنگ کو پی ٹی آئی نے کر دیا، اور وہ ساری کی ساری نفرت جو بڑی مشکل سے ختم ہوئی تھی، وہ اس کو 100 سے ضرب لگا کے پی ٹی آئی واپس لے کے آ گئی ہے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی لیڈر تھیں۔ ان کی شہادت پہ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ایک تو آکسفورڈ دنیا کی بہترین نمبر 1 تعلیمی درسگاہ ہے جہاں کی وہ پڑھی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن لڑے اور وہ جیتیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ان کا تعلق پھر ساری زندگی رہا۔ آپ ابھی بھی اگر موجودہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنے سابق وزیر اعظم ہیں جو پھر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود کبھی زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہو، کتنے ان میں سے ایسے ہیں جن کے اوپر کسی بین الاقوامی ادارے نے، کسی بڑے مصنف نے ان پر کتاب لکھی ہو، کتنے سابق وزیر اعظم پاکستان میں پھر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے اپنی زندگی میں کوئی یعنی قابل قدر بین الاقوامی معیار کی کوئی کتاب خود لکھی ہو، اور یا پھر اس پر کسی نے لکھی ہو۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے آپ جائیں گے، آپ کو وہاں بڑی کتابیں ان کی لکھی بھی ملیں گی، اور وہ کتابیں جو ان پر لکھی گئیں، جو بڑے رائٹرز نے لکھی، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ یہی معاملہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی۔
تو محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت ایسی ہے کہ یہاں برطانیہ میں بھی جو یہاں کی اعلیٰ ترین تعلیمی درسگاہیں ہیں، اسکولز ہیں، جو بہترین رائل گرامر سکولز ہیں، ٹاپ 10 میں آنے والے، ٹاپ 20 میں آنے والے، وہاں محترمہ بینظیر بھٹو کو بطور سبجیکٹ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین سکولز میں پڑھایا جاتا ہے بینظیر بھٹو کے بارے میں کہ یہ مسلم ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی، اور اس کے بعد ان کی پوری اسٹرگل کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا بین الاقوامی، یعنی ان کی ایک ریپوٹیشن تھی، ان کی ایک ساکھ تھی۔ میری اپنی بیٹی ایک رائل گرامر میں جاتی ہے ایلزبری میں، تو اس کو وہاں پہ ان بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں سارا، یعنی یہ ان کا قد و قامت تھا کہ ان کو برطانیہ کی اعلیٰ ترین درسگاہوں میں انگریز اپنے یعنی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ بینظیر بھٹو ہیں کیا۔ خود جیسا میں نے عرض کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ساری زندگی ان کا تعلق رہا۔ تو ہماری جو آپ کہیے قیادت، ایک پڑھی لکھی قیادت، یعنی بینظیر بھٹو کو آپ کہیں بھی نام لیں گے دنیا میں، آپ کا کسی بھی پاکستانی کا سر یعنی شرم سے جھکے گا نہیں۔ گو کہ بہت ان پر بھی گند اچھالا گیا، بہت ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑا، اور وہ اپنی تمام تر آپ کہیے کہ ان کی عزت کے ساتھ ان کا نام آج بھی دنیا کی بہترین درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں پی ٹی آئی کے اس تلخی کی طرف۔ افسوسناک جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جب کو ایگزسٹ کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا، اکٹھے رہنے کا طریقہ جب یہ سیکھ گئے، تو یہ بیچ میں پی ٹی آئی آ گئی اور اس نے ایک بالکل ہی نئی طرح کا نفرت جو ہے وہ، جس کا مظاہرہ بھی ہم نے سہیل آفریدی کے دورے لاہور میں دیکھا۔ تو بنیادی طور پہ یہ افسوسناک ہے ایک رویہ بانی پی ٹی آئی کا۔ جذباتیت بہت زیادہ ہے ان کی۔ جذباتیت کا اندازہ آپ یہاں پہ لگائیں کہ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے عمران خان کا، کہ شوکت خانم میں ہاسپٹل میں کوئی ایک بلاسٹ ہو گیا، بم بلاسٹ ہو گیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھیں۔ خان صاحب سیاست میں آ چکے تھے اور بہت کھل کے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے تھے، بینظیر بھٹو پہ بھی، نواز شریف پہ بھی۔ اور بینظیر بھٹو جو وزیر اعظم تھی، ان کو جب پتا چلا کہ شوکت خانم میں بم بلاسٹ کا واقعہ ہو گیا، تو وہ سارے اپنے پروگرام چھوڑ کے دیکھنے کے لیے سیکورٹی سچویشن، خود شوکت خانم ہاسپٹل وزیر اعظم خود گئی بینظیر بھٹو، تو عمران خان نے اس کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس کے ہاسپٹل میں دھماکہ ہوا ہے، وزیر اعظم خیریت پوچھنے جا رہا ہے، اور خان صاحب نے کہا میں استقبال نہیں کروں گا، نہیں کیا، چلا گیا۔ یہی معاملہ جب یہ خود خان صاحب اپنا گر کے زخمی ہوئے الیکشن کمپین کے دوران، میاں نواز شریف نے انتخابی مہم معطل کی ہے، ان کی خیریت پتہ کرنے کے لیے گئے ہیں ہسپتال، ان کا حال چال پوچھ کے آئے ہیں، ان کے لیے نیک تمناؤں دعائیں کی ہیں ان کے لیے، لیکن اس کا جواب جو خان صاحب نے جیسا دیا وہ سب جانتے ہیں۔